بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم صفحہ نمبر 154 سورۃ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ لفظی معنی وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور لوگ آپ علیہ السلام سے مسائل دریافت کرتے ہیں فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ، آپ کہیں اللہ تعالی، یفتیکم، فتویٰ دیتے ہیں تم کو، فیہن، ان عورتوں کے بارے میں، وما یتلا علیکم، اور جو اس میں پڑھا جاتا ہے، علیکم تم پر، فی الکتاب، اللہ تعالی کی کتاب میں، فی یتامى النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی، وہ عورتیں جو لا تؤتونہن، نہیں دیتے تم ان کو، ما کتبہ، جو لکھا گیا، لہن، ان عورتوں کے لیے، وترغبون، اور رغبت رکھتے ہو تم، ان تنکحوہن، ان سے نکاح کرنے کی، والمستضعفین، اور کمزوروں کے بارے میں، من الولدان، بچوں سے، وان تقوموا، اور کھڑے ہونے کے بارے میں، لیلیتامى، یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وما تفعلوا، اور جو بھی کرو گے تم، من خیرن، کوئی بھلائی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، کان بہ علیما، اس سے خوب واقف ہے۔ یہاں پہ احکام کا بیان، ربط، اب مضمون شروع سورت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ سورت کے شروع میں یتیموں اور عورتوں کے حقوق کا بیان تھا، پھر میراث کے احکام آئے تھے، پھر مضامین پھیلتے گئے اسی طرح، اب پھر مرد و زن کے باہمی تعلقات کے بارے میں چند احکام بیان فرماتے ہیں، اور اس آیت میں ان 3 احکام کا حوالہ ہے جو پہلے آئے ہیں، اور ان کے بارے میں غلط فہمی تھی کہ شاید یہ احکام عارضی اور وقتی ہیں، بعد میں کچھ وقت کے بعد اٹھا لیے جائیں، اس لیے ان کا حوالہ دیا کہ وہ احکام دائمی اور قطعی ہیں، ان کا خیال رکھو۔ 3 احکام جن کا اس آیت میں حوالہ ہے۔ پہلا حکم، آیت 3 جو تیسری آیت ہے، اس میں آیت 3 میں حکم دیا کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف کرو۔ کبھی یتیم لڑکی کا سرپرست جو ہے وہ لڑکی کے مال میں رغبت رکھتا ہے، اس لیے وہ خود اس سے نکاح کرتا ہے، مگر مہر میں انصاف نہیں کرتا، کم مہر دیتا ہے، ایسا نہ کیا جائے۔ اگر یتیم لڑکی کے حق میں اندیشہ ہو کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا تو جو دوسری عورتیں ہیں ان سے نکاح کرے جو اسے پسند ہو۔ دوسرا حکم، پھر آیت 11 سے میراث کے احکام شروع ہوئے، ان کے بارے میں غلط فہمی تھی۔ سردار کہتے تھے جو لڑتا ہے اور غنیمت لاتا ہے وہی میراث کا حقدار ہے، اور بچوں کی میراث کے احکام عارضی ہیں، کچھ وقت کے بعد اٹھا لیے جائیں گے۔ اس آیت میں فرمایا کہ وہ احکام دائمی اور قطعی ہیں، ان پر عمل کرو۔ تیسرا حکم، آیت 2 میں یتیموں کے تعلق سے 3 احکام ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یتامہ کے معاملہ میں انصاف کرو، ظلم اور زیادتی مت کرو، ان کا کسی طرح نقصان مت کرو، اور مزید حسن سلوک کرو تو اس کا صلہ تم پاؤ گے۔ آیت پاک، اور لوگ آپ علیہ السلام سے، آیت پاک کا جو ترجمہ ہے وہ دیکھیں، جو لوگ آپ علیہ السلام سے عورتوں کے مسائل دریافت کرتے ہیں، آپ کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، یعنی اب ان احکام کا بیان شروع ہوتا ہے، اور اس میں فتویٰ دیتے ہیں جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں، جن کو تم ان کا وہ حق نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، یعنی واجبی مہر وہ تم ادا نہیں کرتے، نہیں دیتے، کم مہر دیتے ہو، اور ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، خواہ وہ بچے یتیم ہوں یا غیر یتیم، ان کا میراث میں جو حق ہے وہ ان کو دو، اور یتیموں کے ساتھ انصاف کرنے کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، اور جو تم کچھ بھلائی کرو گے ان کے ساتھ انصاف کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ اس سے یقیناً خوب واقف ہیں، وہ تمہیں اس کی جزائے خیر ضرور عطا فرمائیں گے۔ آگے آیات مبارکہ، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔
وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَإِنِ امْرَأَةٌ لفظی معنی، اور اگر کوئی عورت خافت ڈرے من بعلیہا اپنے شوہر کی نشوزن زیادتی سے او اعراضن یا بے رخی سے فلا جناح علیہما تو کوئی گناہ نہیں دونوں پر ان یصلحا دونوں کے صلح کرنے میں بینہما باہم درمیان میں آپس میں صلحن کسی طرح کی مصالحت والصلح خیر اور مصالحت بہت اچھی چیز ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اور حاضر کیے گئے ہیں کیا نفوس دل الشح خود غرضی وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر اچھا سلوک کرو وَتَتَّقُوا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ پس بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ ہیں ان کاموں سے بما تعملون خبیرہ جو تم کرتے ہو خوب واقف ہے اللہ تعالیٰ وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور ہرگز نہیں طاقت رکھتے تم ان تعدلوا یہ کہ تم انصاف کرو انصاف کرنے کی بین النساء عورتوں کے درمیان ولو حرصتم اگرچہ تمہارا کتنا ہی جی چاہتا ہے فلا تمیلو پس مت جھک جاؤ نہ جھکو کل المیل پوری طرح جھک جانا فتذروہا پس کر کے رکھ دو اس کو کل معلقہ لٹکی ہوئی کی طرح وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم سنوار دو وَتَتَّقُوا اور اللہ سے ڈرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہیں بڑے بخشنے والے اور بڑے مہربان وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر جدا ہو جائیں دونوں یغنِ اللہ تو بے نیاز کر دیں تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دیں گے کُلًّا مِن سَعَتِهِ ہر ایک کو من ساعتی اپنی گنجائش سے وَكَانَ اللَّهُ اور ہیں اللہ تعالیٰ واسعاً حکیمہ بڑی گنجائش والے اور بڑی حکمت والے ربط یہاں پہ دیکھیں گزشتہ آیت میں ان 3 باتوں کی تاکید تھی جن کا ذکر اس صورت کے پہلے 2 رکوع میں آیا اب 3 آیتوں میں خانگی پرابلم کا حل ہے پہلی آیت میں ایک بیوی کی مشکلات کے 2 حل ہیں اور دوسری آیت میں ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں ایک کا ہو کر رہ جانا اس کی ممانعت ہے اور آخری آیت میں نزاع کا حل ہے جھگڑے کا حل ہے ایک بیوی سے بگاڑ کے 2 علاج اگر کسی کی بیوی ایک ہے اور کسی وجہ سے وہ شوہر کو ناپسند ہے شوہر اس کو پسند نہیں کرتا اس لیے دونوں میں انبن رہتی ہے تو بگاڑ دور کرنے کے 2 طریقے ہیں پہلا طریقہ مصالحت کا ہے آپس میں صلح کر لیں بیوی سارا مار یا کچھ مار معاف کر دے یا خرچ چھوڑ دے یا کم لے جیب سے خرچ کرے یا تنگی سے گزارا کر لے برداشت کر لے تو شوہر کے ساتھ نباہ ہوگا لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں جب شوہر کو فائدہ نظر آئے گا تو وہ بیوی کو رکھے گا دوسرا طریقہ شوہر بیوی ناپسند ہونے کے باوجود اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ظلم و زیادتی سے بچے ابھی اسی صورت میں یہ ارشاد پاک آیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اللہ کیا فرماتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ خوبی سے گزر بسر کرو پس اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بڑی منفعت رکھ دیں کوئی بڑا نفع رکھ دیں اور شوہر جو ہے یہ بات پیش نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام کاموں سے پوری طرح اللہ تعالیٰ باخبر ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں اس لیے برا سلوک نہ کرے ایسا سلوک نہ کرے جس سے بعد میں اس کو پچھتاوا ہو بلکہ حسن سلوک کرے اور ظلم و ستم نہ کرے اللہ سے ڈرے اللہ سے ڈرتا رہے آگے دیکھیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آیات مبارکہ ان کا ترجمہ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی یا بے رخی کا ڈر ہو تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ باہم کسی بھی طرح مصالحت کر لیں کچھ گناہ نہیں اس میں اشارہ ہے کہ یہ رشوت نہیں بلکہ مصالحت ہے وہ صورت جو یہاں پہ وہ ہے نظر آ رہی ہے وہ رشوت کی نظر آ رہی ہے اور بینہما میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں بہتر یہ چیز ہے کہ کوئی تیسرا دخیل نہ ہو دونوں آپس کے اندر کوئی بات طے کر لیں عورت یا مرد کے خاندان والے دخل دیں گے تو شاید مصالحت ناممکن ہو جائے اور ہو بھی جائے تو بھانڈا تو چورا ہوا اور پھر پھوٹے گا
آپس کے اندر لڑائی بڑھے گی، گھر کی بات گھر ہی میں رہے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا، اور مصالحت خوب تر ہے، کوئی بھی معاملہ ہو نزاع سے بہتر جو چیز ہے وہ صلح ہے۔ اور پھر مصالحت کا امکان کا بیان اور دنیاوی مفادات کا نفوذ کے ساتھ اقتران ہے، یعنی ہر شخص اپنا مفاد چاہتا ہے۔ اس کمزوری سے شاید کوئی خالی ہو، پس جب شوہر کو بیوی کے رکھنے میں کوئی فائدہ نظر آئے گا تو وہ اس کو رکھے گا، وگرنہ اس کو چھوڑ دے گا، اور جب فائدہ نظر آئے گا تو اس کو رکھے گا، چھوڑے گا نہیں۔ دوسری صورت، اور اگر تم آئندہ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ڈرو اور ظلم و ستم نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، یعنی تم اچھا سلوک کرتے ہو یا نہیں، ظلم و ستم سے بچتے ہو یا نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ چند بیویاں ہوں تو ایک کا ہو کر نہ رہے، اگر کسی انسان کی دو یا زیادہ بیویاں ہوں تو اختیاری امور میں یعنی نان و نفقہ کے اندر اور شب باشی وغیرہ میں برابری اور انصاف کرنا واجب ہے۔ اور قلبی میلان محبت کم و بیش ہو تو چونکہ یہ غیر اختیاری امر ہے، اس لیے اس کی گنجائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قلبی تعلق زیادہ تھا، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام ازواج کو نفقہ برابر دیتے تھے، اور سب کے یہاں علاوہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے باری باری رات گزارتے تھے اور دعا فرماتے تھے، الہی یہ میری تقسیم ہے اس چیز میں جو میرے اختیار میں ہے، بس آپ مجھے سرزنش نہ کریں اس میں جو آپ کے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں۔ یعنی قلبی میلان، دل کا جو میلان ہے جو ایک کی طرف زیادہ ہے، اس میں میری پکڑ نہ کرے، لیکن اس غیر اختیاری معاملہ میں بھی اس کی گنجائش نہیں کہ اس کا ظاہری برتاؤ پر اثر پڑے دوسری بیویوں پر، بہن طور پر کہ ایک بیوی کا ہو کر رہ جائے اور دوسری بیوی کو نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے، بلکہ شب باشی وغیرہ میں جو اس کا حق ہے وہ اس کو دے، اور پہلے ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح کرے، اور آئندہ ایسی بے عنوانی کرنے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جان لے کہ اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ ترجمہ آیات مبارکہ کا، اور تم ہرگز بیویوں میں قلبی تعلق میں برابری نہیں کر سکتے، اگرچہ تمہارا کتنا ہی جی چاہے، بس تم پوری طرح ایک کی طرف مت جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح کر کے رکھ دو، اور اگر تم گزشتہ معاملات کو سنوارو اور آئندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں اور بڑے مہربان ہیں۔ علیحدگی کی نوبت ہے تو اللہ تعالیٰ کفیل ہے، دونوں صورتوں میں یعنی خواہ ایک بیوی ہو یا چند زوجین میں علیحدگی ہو جائے تو شوہر طلاق دے دے یا عورت خلا لے لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ طلاق ابغض المباحات ضرور ہے، مگر بوقت ضرورت جائز بھی ہے، اور دونوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ شوہر کو کوئی دوسرا جوڑا مل جائے گا اور عورت کو کوئی دوسرا شریک زندگی۔ اللہ تعالیٰ بڑی کشائش والے ہیں اور اپنی وسعت سے دونوں کا انتظام ضرور کر دیں گے، اور بڑی حکمت والے ہیں، بس زوجین جدائی میں اپنی مصلحت سمجھیں، اور اگر دونوں جدا ہو جائیں، ترجمہ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ، اور اگر دونوں جوڑے جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی کشادگی سے بے نیاز کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑی کشادگی والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ آیات مبارکہ آگے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ لفظی معنی، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کے لیے ہیں جو چیزیں آسمانوں میں ہیں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو چیزیں زمین میں ہیں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اور البتہ واقعہ تحقیق پکی بات یہ ہے کہ وصینا، ہم نے تاکیدی حکم دیا، الذین، ان لوگوں کو جو اوت الکتاب، دیے گئے آسمانی کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، ویاکم، اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ، کہ ڈرو تم اللہ سے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر انکار کرو گے تم، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہیں، غنیًّا حمیدًا، بے نیاز، بڑی صفات کے مالک ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کے لیے ہیں
جو چیزیں فی السماوات آسمانوں میں ہیں وما فی الارض اور جو چیزیں زمین میں ہیں وکفیٰ باللہ وکیلا اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ کارساز ان یشاء یذہبکم اگر چاہیں وہ لے جائے تم کو ایھا الناس اے لوگو ویأتی بآخرین اور لے آئیں دوسروں کو وکان اللہ علی ذلک اور آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے پوری قدرت رکھنے والے من کانا جو چاہے جو ہے من کانا جو ہے یریدو چاہتا ہے ثواب الدنیا دنیا کا بدلہ فعند اللہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ثواب الدنیا والآخرہ بدلہ دنیا کا اور آخرت کا وکان اللہ سمیعا بصیرا اور ہیں اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے صفت وسعت کا بیان تقوی کا تاکیدی حکم اور دوسری باتیں یہ 4 آیتیں گزشتہ 3 آیتوں کا تتمہ ہے اور ان میں 3 باتیں بیان فرمائی ہیں پہلی 2 آیتوں میں گزشتہ 3 آیت کی وضاحت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت وسعت گنجائش کا ذکر تھا اس کے تعلق سے فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کے جو ساری چیزیں ہیں سب کے خالق و مالک وہ اللہ تعالیٰ ہیں یہ زمین جتنی چوڑی زمین اس میں پوشیدہ خزانے یہ بلند آسمان اس پر دوسرے 6 آسمان ان کے درمیان بے شمار فرشتے پھر آگے جنت و جہنم اور سب کا احاطہ کرنے والا عرش اعظم اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور وہی اس کے مالک اور اس سے ان کی صفت وسعت کا اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنی وسیع سلطنت کے مالک ہیں پھر تقوی کی وصیت کی ہے تقوی کے معنی ہے پرہیزگاری اور مراد ہے احکام الہی کی خلاف ورزی سے بچنا خواہ احکام مثبت ہوں یا منفی اور تقوی کا حکم صرف اس امت کو نہیں دیا گزشتہ امتوں کو بھی اس کا زوردار طریقہ پر حکم دیا تھا بس جو شخص اس حکم کو نہیں مانے گا وہ اپنا نقصان کرے گا کائنات کے مالک کا کچھ نقصان نہیں ہوگا جیسے کارخانے کے مالک کا حکم ماننا ضروری ہے جو باس کی بات نہیں مانے گا وہ منہ کی کھائے گا اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ستودہ صفات ہیں وہ کسی کے ایمان کے محتاج نہیں کسی کے بھی ایمان کے محتاج نہیں نہ کسی کے کفر سے ان کا کچھ نقصان ہوتا ہے ساری خلقت مل کر ان کے کمال کا اعتراف کرے تو ان کے کمالات میں ذرہ بھر اضافہ نہیں ہوگا اور معاذ اللہ ساری مخلوق انکار پر اتر آئے تو ان کی شان میں ذرہ بھر کمی نہیں آئے گی بلکہ ایمان و کفر کا فائدہ خود مخلوق کو پہنچتا ہے پھر تمہید لوٹا کر فرمایا کہ کائنات کی کارسازی کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کے صرف خالق و مالک نہیں بلکہ کارساز بھی ہیں یعنی کائنات کی تدبیر انتظام بھی وہی کر رہے ہیں بس وہی معبود کوئی دوسرا معبود نہیں اور تقوی کا حکم یہاں اس لیے دیا کہ گزشتہ پہلی اور دوسری آیتوں میں دونوں شوہروں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے بارے میں اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ شریعتوں کا قدیم حکم ہے اور تاکیدی حکم ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی کارسازی کا مضمون اس لیے بیان کیا ہے کہ تیسری آیت میں ہے کہ اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو ان کی کارسازی اللہ تعالیٰ کریں گے شوہر کو بھی جوڑا مہیا کریں گے اور اسی طرح عورت کو بھی شریک حیات سے ہمکنار کریں گے جو ہستی اتنی وسیع کائنات کی کارسازی کر رہی ہے اس کے لیے زوجین کی کارسازی کیا مشکل ہے پھر ایک آیت میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمام انسانوں کو ختم کر دیں اور ان کی جگہ دوسری مخلوق پیدا کر دیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے یہ بات کچھ مشکل نہیں اس بات میں اشارہ ہے کہ میاں بیوی میں جدائی کے بعد نئے جوڑے وجود میں لانا ان کے لیے کیا مشکل ہے کچھ بھی مشکل نہیں پھر آخری آیت میں مصالحت کے کرنے والے شوہر کو نصیحت کی ہے کہ وہ صرف دنیا کا فائدہ پیش نظر نہ رکھے آخرت کا بھی دھیان رکھے اللہ کے پاس دارین کا صلہ ہے اور وہ سمیع اور بصیر ہیں ہر چیز کو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں آخرت میں صلہ کا حقدار کون ہے اس کو خوب جانتے ہیں آیات کریمہ جو تلاوت کی ان کا ترجمہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور جو چیزیں زمین میں ہیں اور اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی صفت وسعت کا بیان ہے اور واقعہ کیا ہے وہ یہ کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زوردار حکم دیا ہے ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے آسمانی کتابیں دی گئی ہیں یعنی سابقہ شرائع والوں کو یہود و نصارہ کی یہاں پہ تخصیص نہیں جتنی پہلی شریعتیں تھیں اور تم کو بھی اللہ تعالیٰ سے حکم ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو بس دونوں شوہروں کا بھی
کو بھی حکم کی خلاف ورزی سے بچنا چاہیے۔ اور اگر تم انکار کرو گے تو آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تو سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ تکرار نہیں، دلیل ہے کہ کارخانہ کے مالک کا حکم ماننا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ستودہ صفات ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہیں جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں۔ یہ بھی تکرار نہیں یہاں پہ، بلکہ تمہید لوٹائی ہے، اور یہ قرآن کا طریقہ اسلوب ہے، جب وہ دوسری بات کہنا چاہتا ہے تو تمہید لوٹاتا ہے تاکہ کلام کے اندر پیچیدگی پیدا نہ ہو، اور کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کارسازی کے لیے کافی ہیں، یعنی وہ صرف کائنات کے خالق و مالک نہیں، کارساز بھی ہیں، پس وہ زوجین کی بھی کارسازی کریں گے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اے لوگوں تمہیں نابود کر دیں اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ جوڑا ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نئے جوڑے وجود میں لائیں گے۔ جو دنیا کا صلہ چاہتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کے پاس دارین کا صلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ اس میں مصالحت کرنے والے شوہر کو نصیحت ہے کہ کاش وہ بات کو سمجھے، معاملہ کو سمجھے۔ آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور اس کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور اس کو شیئر کریں، اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔